یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، انہا بے شک، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، خردل عربی میں کہتے ہیں رائی کے دانے کو، تو اے میرے پیارے بیٹے بے شک اگر کوئی دانہ، حبہ عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ سیڈ، دانہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، بے شک اگر کوئی دانہ رائی کے وزن کے برابر ہو، مثقال ویسے وزن کو کہتے ہیں، ثقل بھاری ہونا، اگر کوئی دانہ بھاری پن میں، وزن میں رائی کے برابر ہو۔ ویسے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شریعت اسلامیہ میں مثقال ایک علیحدہ وزن ہے جو 4.25 یا 4.374 گرام کا ہوتا ہے، اور حدیث میں جو چاندی کی انگوٹھی کا وزن بیان ہوا ہے وہ یہی بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال سے کم وزن کی ہونی چاہیے، تو تقریباً 4.37 گرام سلور بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مثقال یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اگر اس سے زیادہ بھاری انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو بدل لیں۔ تو اے میرے پیارے بیٹے بے شک اگر کوئی دانہ اپنے وزن میں رائی کے برابر ہو، یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور وہ رائی کا دانہ کسی چٹان میں ہو۔ اب نہ جانے دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں، کتنی چٹانیں ہیں، اگر وہ ایک رائی کا دانہ کسی ایک چٹان میں ہو، او یا فی السماوات، یا کہاں ہو؟ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے لے آئے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پروردگار عالم کی نگاہ سے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی، تو اگر ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی شے پہاڑوں میں ہے، آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، وہ اللہ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو ہم جو گناہ بند کمروں میں کر رہے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، پردے ڈالتے ہیں، تو کیا اللہ کی نگاہ سے وہ چھپا ہوا ہوگا؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ بہت باریک بین بھی ہے اور سب سے زیادہ باخبر بھی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کے ارادے سے پردے گراتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، اپنے آپ کو تنہائی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے ولی کی ایک تعریف اولیاء نے یہ بھی کی ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کی تنہائی پاک ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر مجھے تنہائی کے کچھ لمحات ملیں تو میں نیکی کی طرف مائل ہوں گا یا اس تنہائی میں گناہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کروں گا؟ تو حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ جب انسان گناہ کا موقع تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، اب آپ دیکھیے نا کہ انسان بندوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے بندے لما جعلتنی اہون الناظرین الیک، جو تجھے دیکھنے والے تھے تو نے ان دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ ہلکا مجھے جانا۔ کیا تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تو جن کے لیے پردے گرا رہا ہے، دروازے بند کر رہا ہے، وہ تو تجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جہت میں ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں ایک بنیادی اصول کہ تم جس مقام پر ہو، جہاں کہیں ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پیرنٹنگ کا ایک اور بنیادی اصول ہمیں مل گیا۔ نمبر 1، پہلی بات کیا بیان کی گئی؟ اپنے بچوں کو شرک سے محفوظ رکھیں، اللہ کی توحید، ایگزسٹنس آف گاڈ اور وننس آف آلمائٹی اللہ،
اسلامی عقیدے پر ان کی حفاظت کریں۔ نمبر 2، انہیں والدین کا ادب سکھائیں۔ نمبر 3، انہیں اللہ کا شکر گزار بنائیں۔ والدین کا شکریہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے انہیں وہ سکھائیں۔ کم از کم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا، وہ دعائیں ضرور سکھائیں کہ والدین کے مرنے کے بعد اولاد وہ دعائیں اپنے والدین کے لیے کر سکے۔ پھر والدین کی اطاعت نہ کی جائے اگر وہ شرک کی طرف بلائیں یا دین کی نافرمانی میں بلائیں، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کا برتاؤ کریں اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں جو اللہ کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں، اس بات کی تربیت دیں کہ اگر ایک رائی کا دانہ کائنات کے کسی بھی مقام پر ہو تو کوئی شے کائنات کی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ اس مراقبے کے اندر رہنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں نا، ان کا ایک بڑا خوبصورت ریلیونس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے جو یہاں سے حکم بیان کیا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے، پہاڑوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اللہ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، اس کے فوراً بعد جو اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر۔ تو یہ ایک راز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہی کوئی حکم دیتا ہے، کوئی نصیحت بیان کرتا ہے، تو اس آیت کے آخر میں جو اللہ کی صفات بیان ہوں گی وہ انہی احکامات سے تعلق رکھتی ہوں۔ اگر مغفرت کا ذکر ہوتا تو آپ دیکھیں گے کہ غفور و رحیم کا ذکر ہو۔ یا بنیہ، آپ دیکھ رہے ہیں ہر نصیحت سے پہلے اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ عقیدے کی حفاظت ہو گئی جی، اسپریچولائزیشن آف ہارٹ، اللہ تمہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گاڈس کانشیسنس، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کے وجود کا احساس اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہی توحید کا مقصود و منتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہمارے دل میں اجاگر ہو جائے۔ یا بنیہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب والدین تو خود نماز نہیں پڑھتے جی، تو اب اگر ہم خود نماز نہیں پڑھتے تو ہم اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آج کے بعد سے کوشش یہ کرنی ہے کہ خود بھی نماز پڑھ لیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خود نماز پڑھا لیں۔ اگر والدین خود مصلی بچھائیں گے تو بچے خود آ کر برابر میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیا کرو۔ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکا کرو۔ ہمارے ہاں اسکولز میں جب بچوں کو مینرز سکھائے جاتے ہیں، ایجوکیٹ سکھائے جاتے ہیں، تو ہم زیادہ تر بچوں کو ایجوکیٹ کرنے میں صرف یہی مینرز اور ایڈیکیٹ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ریپر ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے جی، بات اس طرح کرنی ہے، اجازت اس طرح لینی ہے۔ لیکن لقمان علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں؟ نیکی کا حکم دو۔ تو اگر بچے کو والدین بچپن سے حکم دیں گے کہ نیکی کا حکم دو تو بچے میں کیا اسپریچول اسٹرینتھ پیدا ہوگی کہ جب وہ دوسروں کو کہے گا نیکی کرو تو خود نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے بچے ہماری گفتار سے زیادہ ہمارے عمل سے بہت سیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو نیکی کا حکم دیا کرو تو کیا ہوگا؟ بچوں میں بچپن سے نیکی کرنے کا جذبہ۔ وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کیا کرو، تو جب بچہ برائی سے روکے گا تو خود برائی سے بچنے کی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ یہ تربیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ والدین بچوں کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، اچھا پانی پلا رہے ہیں، اچھا لباس دے رہے ہیں، ہم نے کبھی بچوں کو مصیبتوں پر صبر کرنا نہیں سکھایا۔ کبھی یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا فاقہ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صاف پانی نہ ملے پینے کا،
کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ، کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پیارا تم سے بچھڑ جائے، تو ہم نے علی ما اصابک، مصیبتوں پر صبر کرنا نہیں سکھایا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ جب آپ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ نیکی کی دعوت دینا آسان ہے، برائی سے روکنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ لوگوں کو کہتے رہیں سبحان اللہ پڑھا کرو، ماشاء اللہ کہا کرو، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، یہ بہت آسان کام۔ آپ لوگوں سے کہیں سود کا کاروبار مت کرو، اب پرابلم پیدا ہوگی۔ جھوٹ مت بولا کرو، اب مسائل پیدا ہوں گے۔ تو یہ اسلام کی جو میتھڈالوجی ہے دعوت پہنچانے کی، وہ انذار اور تبشیر کے ساتھ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے پوزیٹیو نیگیٹو دونوں سائڈ ساتھ ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب تم نیکی کی دعوت دو گے، برائی سے روکو گے، تو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں سنگباری کا نشانہ بنایا جائے، ہو سکتا ہے تمہیں شاعر کہا جائے، مسحور کہا جائے، ساحر کہا جائے، مجنون کہہ دیا جائے، تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تو جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام، یہ آسان نہیں ہے یہ کام کرنا، یہ بڑی ہمت کے کام۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ سَعَرَ يُسَعِّرُ لا تعرض عنہم تکبرا علیہم۔ سعر عربی میں کہتے ہیں پھیر لینا، المیلو، کسی چیز کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ تو ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے اپنے چہرے کو کیا نہ پھیرا کرو۔ بعض اوقات ہم ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں ایسے، سامنے والے نے ہاتھ ملایا نا، یا کسی نے سلام کیا، یہ سب تکبر کی علامات ہیں۔ تو ولا تصعر خدک للناس، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ تکبر سے لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو، اور ایک عام دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان اگرچہ لوگوں سے بہت خندہ پیشانی سے مل رہا ہو، لیکن دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہے۔ تو ولا تصعر خدک للناس، تکبر سے اپنا چہرہ لوگوں سے الگ نہ کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، مرحا کہتے ہیں اترانے کو، فخر کرنے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل سعار ملعون، وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من جر ثوبہ خیلا، عرب بعض پہلے بڑے لمبے لمبے کپڑے پہنتے تھے، غریبوں کے پاس کم کپڑے ہوتے تھے اور امیر لوگ بڑے بڑے کپڑے پہنتے تھے۔ آج کل غریبوں کے پاس زیادہ کپڑے ہو گئے ہیں، امیروں کے پاس کپڑے کم ہو گئے ہیں۔ تو من جر ثوبہ خیلا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تکبر کے ساتھ اپنے کپڑوں کو گھسیٹا، لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت۔ تو نصیحت فرما رہے ہیں میرا بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ بعض لوگ اپنے بچیوں کا نام مرحا رکھ دیتے ہیں، یہ اچھا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کر مت چلنا۔ کیوں مت چلنا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی گھمنڈ کرنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو پسند۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حضور کی شان کا آپ اندازہ کیجئے، الا وانا امام الانبیاء ولا فخر، فرمایا خبردار میں تمام انبیاء کا امام ہوں لیکن فخر نہیں کرتا۔ الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن فخر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند۔
وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. کہتے ہیں چال اور چلن دونوں ٹھیک ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص تکبر کے ساتھ چلتا ہے، گھمنڈ اور غرور اور تکبر کے ساتھ چلتا ہے، وہ چال الگ ہوتی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کبھی تجربہ کرنا ہو تو نیا لباس پہن لیں اور کلف لگا ہوا ہو تو اور اچھی بات ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زمین میں اترا کر چلنا کیا ہوتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی عہدہ بھی ہو، ساتھ میں گارڈز بھی ہوں اور بڑی گاڑی سے آپ اتر رہے ہوں، تو انسان پھر زمین پر اترا کر ہی چلتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ کی ایک سنت ایسی ہے کہ قیامت تک آپ اس کی تشریح کرتے چلے جائیں، وہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر سوال کیا، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے یہ آ کر سوال حضور علیہ السلام سے ہی کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ جب اپنے احباب اور دوستوں میں بیٹھیں تو خود کو دوسروں سے نعوذ باللہ تکبر کے انداز سے جدا کر کے الگ ظاہر کریں. لیکن آج اگر آپ غور کیجئے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی قیادت ہے، عمومی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ جب تک ان کے ساتھ بہت سارے گارڈز نہ ہوں، بڑی گاڑیاں نہ ہوں، جب تک دھکے نہ ہوں، آپ مصافحہ نہیں کر سکتے، آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، آپ مل نہیں سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے. تو اس وقت تک ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا. اور حضور علیہ السلام تو اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے، اور جو چاہتا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا. تو فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ. حضور علیہ السلام نہ بہت زیادہ تیز چلا کرتے تھے، نہ بہت سست روی کے ساتھ، بلکہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار فرماتے تھے، اور قدم بہت مضبوطی سے رکھتے. ایسا لگتا تھا گویا کہ بلندی سے ڈھلان کی طرف نیچے اتر رہے ہیں. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بہت لمبا نہیں تھا، لیکن اگر لوگوں کے ساتھ چلتے تو سب سے آگے نکل جاتے اور سب سے جدا نظر آتے. تو وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور پھر فرمایا بیٹا اپنی آواز کو نیچے رکھا کرو. جو لوگ کچھ عرصہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت دھیمے انداز سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں اور لوگ بھی بہت دھیمے انداز سے بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں بچے کارٹونز دیکھتے ہیں، ایگریشن، چیخ پکار، مار دھاڑ، توڑ پھوڑ، جی. پھر دیکھ رہے ہیں کبھی ماں چیخ رہی ہے، کبھی باپ چلا رہا ہے، تو نتیجتاً بچوں کی آواز بھی آداب سکھائے جا رہے ہیں. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھا کرو. اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے وحشت انگیز آواز گدھے کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.